حافظ صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کافی دہائیوں سے ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کا مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے، ایک تاریخی ایک اسلامی رشتہ ہے، اور ہمیشہ مشکل حالات میں سعودی نے پاکستان کی سپورٹ بھی کیا اور پاکستان کی حمایت بھی کی ہے۔ بہت سی مالی مشکلات میں سعودی نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے میرے خیال میں یہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان اور سعودی کے درمیان جو روابط تھے، یہ اس کے لیے ایک کیل ثابت ہوگا، یعنی ایک زبردست معاہدہ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، عراق کی تباہی سے بھی پہلے، لیبیا کی تباہی سے بھی پہلے، مصر کی تباہی سے پہلے، یمن کی اور شام کی تباہی سے پہلے، اور غزہ کی تباہی سے پہلے۔ اگر یہ معاہدے پاکستان اور سعودی کے درمیان اور دیگر مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اور مسلم ممالک کے درمیان اس قسم کے دفاعی معاہدے طے پاتے تو آج اسرائیل مڈل ایسٹ کا غنڈہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، چودھری نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں سمجھ بہت دیر آتا ہے، چلے دیر آیت درست آیت۔ اب جو حملہ اسرائیل نے، ایک تو بذات خود یہ معاہدہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، خراج تحسین بہت زبردست۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیوں، پہلے کیوں نہیں؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں اکثر ممالک کا اعتماد امریکہ پر تھا۔ آپ دیکھیے اسلحہ کی خرید و فروخت، ساز و سامان، جنگی آلات، قطر نے کتنی خریداری کی آج سے چند مہینے پہلے، سعودی نے کتنی خریداری کی۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو وہ اسلحہ جو قطر میں پڑا ہے بلین 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 ٹریلین ٹریلین ڈالرز کا، وہ کام کیوں نہ آیا؟ کیونکہ وہ چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک بٹن دبا دیا، وہ چل نہیں سکا۔ تو لہٰذا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے کوشش کی اسرائیل سے تعلقات بنانے کی۔ میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں قطر بھی ہے، سعودی بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہے، اردن بھی ہے، مصر بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے حالات آئے ہیں جنگی حالات، اس میں ہم امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر، جیسے عراق جنگ میں، بالکل عراق اور ایران جنگ میں ہم ساتھ تھے، اور اسلحہ کی خریداری امریکہ کے علاوہ اور یورپ کے علاوہ ہم نے کسی سے بھی نہیں کی۔ تو ہمارا سب بھروسہ اور اعتماد اگر تھا تو وہ امریکہ پر تھا۔ امریکہ کی یاری اسرائیل کے ساتھ بھی تھی، امریکہ کو دوستی عرب ممالک کے ساتھ بھی تھی، سب سے زیادہ قطر کے ساتھ۔ بالکل۔ تو اسی دوست بغل بچہ جو امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل، اور ابراہیم ایکارڈ کے نتیجے میں جو نیا نیا معاہدہ آیا، یہی ممالک پیش تھے، پھر بھی امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس قطر پر جو پوری مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ڈیفنس بیس جو ہے وہ امریکہ کے اڈا، فوجی اڈا وہاں قطر میں ہے، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور آپ کے خیال میں اسرائیل جب یہ حملہ قطر پر کر رہا ہے، یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے، دو باتیں اس میں آ گئی۔ ایک تو گریٹر اسرائیل کا راستہ، پاکستان کے اور سعودی کے درمیان جو معاہدہ ہوا، گریٹر اسرائیل کا راستہ اسے ممکن ہے کہ روک سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں یہ ایک تنبیہ، ایک آگاہی دی گئی کہ جو اعتماد امریکہ پر آج سے پہلے تھا اب وہ نہیں ہے، اب وہ اعتماد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ معاہدہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اعتماد بھی برقرار نہیں رہا جو اعتماد 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس سے پہلے جو اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل، بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کو جیل میں، اور وہ مسلسل یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، میرے مقدمات اس طریقے سے نہیں چل رہے۔ سابق وزیر اعظم بھی وہ ہیں، مختلف شکایات ہیں، اپنے بچوں سے وہ کہتے ہیں میری بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا ایک اصول ہے کہ نا انصافی اور ظلم کے ساتھ ساتھ نہ گھر چل سکتا ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، نہ ریاستیں اور نہ حکومتیں۔ اب اگر حکومت سے
ایگزیکٹو سے، مقننہ سے، کسی اور طاقتور ادارے سے کسی کو انصاف نہ ملتا ہو تو آئینی اور قانونی طور پر تو انصاف کا ایک ہی ادارہ ہے، وہ عدالت ہے۔ اگر ایک آدمی عدالت کو کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دے، یہ ان کا حق ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عدالتیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ قانونی ماہرین کے مطابق مبینہ طور پر وہ بھی فیصلے ہدایت کے مطابق دیتے ہیں، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر۔ کہا جاتا ہے باہر جب ہم جاتے ہیں یہی کہا جاتا ہے، اب کہاں تک حقیقت ہے یہ تو قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججوں نے فریاد نہیں کی کہ ہم کیا کریں، اپنی مرضی کی فیصلے ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان 6 ججز کا یا 4 یا 5 ججز کے جو خط انہوں نے لکھا تھا سپریم کورٹ کو، کیا ان ججز کے ساتھ انصاف ہوا؟ اب خود وہ انصاف کے چوکیدار جو میں اور آپ ان سے انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، وہ خود انصاف کے متقاضی ہے سپریم کورٹ بالائی عدالت سے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر 4 ججز یا 5 ججز کے خط آپ کے سامنے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ جب حاضر سروس ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اپنے عدالت پر سوالات اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں ضرور کچھ کالا ہے، انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر عمران خان ایک تحریر ایک کے بعد دیگرے لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ مجھے انصاف دے، میرے خیال میں یہ تو غلط بات نہیں، یہ تو درست بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف کی چوکیداروں کی، یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے، قانون کے مطابق فیصلہ کرے، طاقت کا قانون نہیں بلکہ قانون کی طاقت کے مطابق فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فریق کم سے کم مطمئن تو ہو۔ ٹھیک ہے مولانا، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب ایک فورن پالیسی کی بھی بات کرتے ہیں، افغانستان کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ان سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور پر اصولی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیا سے بھی لڑیں، ہم کسی اور پڑوسی ملک سے بھی لڑیں اور ہم افغانستان سے بھی لڑیں، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہم افغانستان کو ایک دوسرا انڈیا بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنی بار انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں؟ 2019 میں آپ کو یاد ہے ابھینندن کا جو واقعہ ہوا، بالکل، تو پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر 72 گھنٹے کے اندر مسئلہ سالو کیا، حل کیا۔ ایران کی طرف سے اٹیک ہوا، پاکستان کی طرف سے اٹیک ہوا، 48 گھنٹے میں مسئلہ مذاکرات کے ذریعے۔ تو کیوں نہ آپ کابل کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت یہ پرو انڈیا ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ یہ پرو پاکستان حکومت ہے، امارت اسلامی افغانستان تو طالبان کی حکومت ہے، تو پرو پاکستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن یہ کس کی کیپیسٹی ہے، کون مذاکرات کر سکتا ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ بے شک وفاق کا اختیار ہے، وفاق بیٹھ کے بات کرے۔ جن لوگوں نے طالبان لایا وہ کون تھے؟ وہ ٹرائیکا کون تھا؟ کیا آپ نے اس کا محاسبہ کیا؟ موجودہ حکومت نے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ اس کا محاسبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ مکیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مکیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے یہ سارا خرابی لا کے ادھر کھڑا کیا اس کے ساتھ تو حساب کتاب کرے نا۔